بہت شکریہ بلانے کا. ایز اے سیاسی کارکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنر آج جو ہے اگر کوئی اس قسم کا حالات ہو جائیں کہ بالکل صوبہ جو ہے کولیپس کر جائے تو دین یو ہیو دا اونلی ون آپشن. جہاں تک سی ایم صاحب کا تعلق ہے, سیم صاحب کے بارے میں پرسوں اشتہار لگا ہے وہاں پہ ادھر کے پی میں, تلاشی گم شدہ, اور یہ بھی ساتھ لکھا کہ واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے, ان کو فرصت نہیں مل رہی اپنے لوگوں کو ملنے کی. لوگ مر رہے ہیں, کبھی اسی مر رہا ہے بیچارہ, کبھی جلا رہے ہیں ان کو. کل پھر ایک چوکی پہ حملہ ہوا, ایک ASI 2 بندے مر گئے. کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا جی میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. میں تو ڈر ہے کہ کوئی سوئسائڈ نہ کر. آج تو وہ جو NFC ایوارڈ کی جو میٹنگ تھی اس میں شریک ہوئے ہیں, شریک بھی ہوئے ہیں, اور میں ان کے رول کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. ہز رول واز ویری پازیٹیو. انہوں نے اپنے 11 اضلاع کی بات کی جو ضم ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کہا کہ ان کے فنڈز نہیں ملے تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ سب کمیٹی بنا کے اس کے فنڈز دیے جائیں گے. یہ ہے کہ سیاسی عمل میں شریک ہونا. اب ہم ان کو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ایوان صاحب کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ تو بنے. سر ایک بات ہے, ایک ترمیم کی یہ مخالفت ایک مثال کر رہے ہیں, کم از کم اٹھ کے اس کے خلاف ووٹ تو دیں. یہ پہلے بار بھاگ جاتے ہیں. کل ایک عام بے ضرر سا قانون آیا, ہمارا بڑا درینہ مطالبہ تھا 1996 پہ جو اس کا ہے 699 جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ تھی کہ منارٹیز کے لیے کمیشن بنایا جائے. اس کی بھی مخالفت کر دی. سر دیر از نو اینی تھنگ اگینسٹ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی گریوینسز ہوتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو رپورٹ بھیجیں گے کہ یہ مسئلہ بنا ہے, اس کے بارے میں اس کی بھی انہوں نے اپوز کر دیا. کل کو کس منہ سے یہ مائنورٹی سے ووٹ لینے جائے گے؟ جوائنٹ الیکشن سے تو کس حوالے سے یہ ووٹ لینے جائے؟ اچھا شفقت عباس وان صاحب, یہ جو آج پریس کانفرنس کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور طاولہ تارڑ صاحب نے, اس میں انہوں نے آج کچھ قوانین کا حوالہ دیا ہے. آپ کیونکہ وکیل ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک تو پاکستان پریزن رولز, دی پریزن ایکٹ 1894 اینڈ دی پریزنرز ایکٹ 1900. اس کا رول 265, 548, 557 اور اس کے علاوہ ایک ہے جی 561. انہوں نے کہا جی کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک امپورٹنٹ سیاسی قیدی کی, تو ان ملاقاتوں کو آپ پبلک نہیں کر سکتے اور اس میں پالیٹکس ڈسکس نہیں ہو سکتی, اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ ان رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ملاقاتیں بند کر سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وی ہیو اے لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ سیاسی قیدی رہے ہیں. بھٹو صاحب قید میں تھے تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی If I was assassinated. I am assassinated, sorry. ایک نہیں, انہوں نے 2 کتابیں جیل میں بیٹھ کے لکھی, اور اس سے بڑی تو اور کوئی سیاسی بات نہیں تھی جو وہ وہاں پہ کر رہے تھے. جو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے وہ ان سے سیاست کی باتیں کرتے نہیں, لیکن وہ انہوں نے اوپنلی نہیں کی تھی. وہ پوری ایک اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ وہ کتاب جو لکھ رہے تھے تو اس کے صفحات جو ہیں وہ عدالت میں پیشی پہ وہ کسی کو دیتے تھے, وہ پھر پاکستان سے سمگل ہو کے باہر جاتی تھی. تو وہ کتاب جو ہے وہ ان کی پھانسی کے بعد شائع ہوئی ہے. چلیں, لیکن بات جب جیل میں بیٹھے تھے تو سیاست کی کر رہے تھے نا. موسم کا حال تو نہیں بتا رہے تھے, نہ پوچھ رہے تھے. میاں نواز شریف یہ 2018 میں بھی جیل میں رہے ہیں, اور میرے پاس ایک لسٹ ہے, اگر میرے بھائی کہیں تو میں شیئر کر سکتا ہوں کہ ایسی بھی ہیں جہاں 30 لوگ ملے ہیں میاں صاحب سے. اس میں صحافی بھی تھے, اس میں سیاستدان بھی تھے, اور اس میں ان کے دیگر رفقائے کار بھی تھے, اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ پولیٹکس ہی ڈسکس. لیکن ایک چیز بڑی کامن ہے جی کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی, مجھے اس وقت بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی, مجھے آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. دیکھیں آپ کا کیس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کی حد تک تو بالکل ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی حد تک بالکل یہی کیس ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں میاں صاحب کی کہ میاں صاحب نے جیل میں بیٹھ کے پوری پنچایت لگائی ہے, پوری سیاست ڈسکس کی ہے, اور وہ سیاست باہر آ کے ان لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے. یہ رولز اس وقت کہاں تھے؟ ہم نے تو کسی رول کا سہارا نہیں لیا. بھائی سیاسی قیدی ہے, وہ جیل میں ہے, جو اس سے ملنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے سیاست کی بات کرے گا, ان سے کوئی اور دیگر اس نے کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور صرف ایک ہی بندہ ہے جس کی پوری پارٹی گھوم رہی ہے, فیملی کا کوئی دیگر شخص پولیٹکس میں نہیں ہے. تو اس نے اپنی انسٹرکشن بھی دینی ہے, اس نے پارٹی بھی چلانی ہے, اور اگر وہ کوئی ملنے جائے گا تو اس سے ملک میں بارے میں پوچھے گا, سیاست کے بارے میں پوچھے گا. آپ کو نہیں ہضم ہو رہی یہ باتیں, آپ ملاقات اس کی نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں یہ 9ویں دفعہ وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں واپس. میاں صاحب میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ 9 دفعہ KP سے ایسے واپس پنجاب کا نہیں,
کہ KPK کا KPK وزیر اعلیٰ 9 دفعہ گیا ہے. نہیں میں میری بات آپ سمجھے نہیں کہ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ 9 دفعہ KP سے واپس آتا بغیر ملاقات کیے تو اتنا شور مچا ہوا ہوتا پورے پاکستان میں کہ یہ جی وفاق کے خلاف ہو گئے ہیں, یہ کیا کرنے لگے ہیں. تو KP کو بھی ایک صوبہ سمجھیں, وہاں کے لوگوں کو بھی احترام دیں اور اس حد تک نہ جائیں کہ نفرتیں اس حد تک بڑھ جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کر کیا ہے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور جو ایک دھمکی دی جا رہی ہے گورنر راج کی, وہ گورنر راج لگے گا اس صورت میں اگر صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور جو اپنا گورنر ہے فیصل کریم کنڈی, اس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے, اسے کہیں گے جی کہ آپ گورنر رول لگا دیں, تو فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, ظاہری بات ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ صلاح مشورے سے کرنا ہے. کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اس قسم کی ڈسکشن شروع ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بات آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جائے تو جتنی بصیرت اور جتنی سمجھ اور سیاسی ذہانت کا معیار ان کا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے پاکستان میں. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی آئین کی بالادستی اور حقوق کے صوبوں کے حقوق کی بات ہو تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اکراس دا بورڈ سٹینس جو ہے بہت واضح رہا ہے. تو آپ کبھی کوئی ایسی چیز تو نہیں پائیں گے جس سے غیر جمہوری جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں اور جس کے منفی اثرات پیدا ہوں, اور وہ ایسی چیزوں پہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک کبھی ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, ریسٹ ایشور. باقی یہ ہے کہ بالکل جو آئین میں ہے, آئین کے مطابق جو گنجائش ہے جس چیز کی, اس کے اوپر تو بحث جو ہے میرا خیال ہے کہ کرنا فی الوقت بہت ارلی ہے. لیکن میں ایک بات ابھی تھوڑی ہو رہی تھی اس پہ ذرا میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. یہاں بات ہو رہی ہے بانی PTI کی, تو دیکھیں حامد میر صاحب, مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو تو اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے, وہ اپنوں کو ہی غدار کہہ رہے ہیں. ان کی جو وہ تو کہہ رہے ہیں, ان کے پورے جو ٹویٹ آئی ہے جو امریکہ سے ایکس پہ امریکہ سے بیٹھ کر ان کے بیانات جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں, وہ جو NDU میں گئے تھے. جی اب دیکھیں نا, وہ دیکھیں اب اپنے ہی لوگوں پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں بے اعتباری کا اور غداری کا. تو کل یہ کسی اور کو غدار کہتے تھے, آج یہ کسی اور کو اپنوں کو غدار کہہ رہے ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کالی بھیڑیں ان کی اپنی صفوں میں موجود ہیں, ان کے اپنے ہی لوگ ان کو باہر نکلتا نہیں دیکھ سکتے. تو اگر یہ معاملات ہیں, جو کہ بہت کافی لمبا چوڑا بیان میں نے خود پڑھا ہے اور کافی لوگوں نے پڑھا ہوگا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو بے اعتمادی کا جو عنصر ہے, یہ ابھی بات ہو رہی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو ورکر اور جو کارکنان تھے, جو لیڈران تھے, وہ دم دبا کے بھاگے نہیں تھے, کوڑے کھائے تھے. اور سولیٹری کنفائنمنٹ وہ تھی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے برداشت کی. تو جب ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اپنے عہدیداروں پہ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے. NDU کرنے پہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں, NDU ہم نے بھی کیا ہے. NDU جب آپ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ موجود آپ بھی تھے میرے خیال ہے, جس سال میں نے NDU کیا تھا اس میں کویسچن آنسرز ہوتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں, ایک فورم ہوتا ہے, ایک لرننگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. مجھے صرف سوال جواب کرنے کے لیے بلایا تھا, کورس کرنے کے لیے نہیں بلایا. نہیں, لیکن اس میں سوال جواب ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایک لرننگ ہوتی ہے, ایک گرومنگ ہوتی ہے, اس کے اندر سویلینس آ کے بہت کچھ سمجھاتے ہیں اور اپنا تجربہ بتاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے اوپر اتنی نفرت انگیز اور وہی 9 مئی والا جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, وہ خوفناک نیریٹو کے آپ اثرات ابھی آپ ایکس پہ ان کا بیان کھول لیں, شروعات اور ابتدا ہی اسی چیز سے ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اگر یہ جو نفرت انگیزی اور جو شرانگیزی کی تصادم کی سیاست ہے, اگر اس بیانیہ کو پیچھے کریں اور آگے بڑھ کے ایک سٹیپ بات کریں تو میرا خیال ہے گنجائش بہت ہے بات کرنے کی. اور بہت اچھا, جو آپ نے بات کی کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے, تو خلیل طاہر سندھو صاحب, ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر کی بات ہے, کہیں اڑتی اڑتی میرے تک پہنچ گئی ہے, آپ جواب صحیح دیں گے. جی سر, میں تردید نہیں کریں گے سر, پلیز. کبھی بھی نہیں سر. سینٹ کا اجلاس کل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا. ہے. کل آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ ایک پریویلیج موشن پیش کر رہے ہیں PTI کی ایک سینیٹر کے بارے میں, کہ ان کے جو بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے کہیں پہ, اس سے ہمارا استحقاق بڑا مجروح ہوا ہے. یہ ہے ایسی بات؟ جی حامد میر صاحب, میں آپ کا بہت ہی احترام ہے, میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہوں گے. یہ خاتون ممبر ہے اچھا, جنہوں نے یہ تیار کی ہے,
کیونکہ کل جب ہماری بہنوں کی طرح عظمیٰ خان صاحبہ جب وہ ملنے گئی ہیں تو انہوں نے جاتے پہلا سوال خان صاحب نے ان سے کہا کہ این ڈی یو پہ کون کون گیا تھا. انہوں نے کہا فلاں فلاں گیا تھا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کون کون ساتھ آیا کون کون نہیں آیا. انہوں نے کہا جی اچھا وہ جس نے 43 کروڑ روپیہ لے کے سینٹر بنی ہے, مشال خان کے بارے میں کہا اوپنلی عمران خان صاحب نے. نہیں آپ کیسے اتنے مجھے اعتماد سے پتا بات سر, کر رہے ہیں؟ مجھے 100% سر. اور نمبر 2 سر, جو اس کا ان کا مستی کھیل, میرا دوست ہے جی, وہ ہی از ویری سنسیئر ٹو ود دا پی ٹی آئی. میں آج بھی ان کو دوست مانتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح. اس سے بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں جیل میں. جو میری بہن ناز بلوچ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں 100%, میں کوریبوریٹ کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے سوال کیا, یہ پریویلیج موشن کون دے رہا ہے؟ جی وہ ایک ہماری خاتون ممبر ہے, لیکن وہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے, ایک اور خاتون ممبر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. بتا دینا. ایم کیو ایم کی ہیں جی. اچھا ایم کیو ایم کیو ایم کی ہیں جی, وہ کریں گی. میری اور وہ اس لیے بنتا سر, میری انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے کوئی مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی طرف سے جاری نہیں سر, وہ دیں گی, وہ کریں گی بات, کیونکہ یہ سینٹ کی تو ہی نا ایک خاتون کو, ہماری وہ بہن ہے مشال, جو مرضی جیسے بھی بنی, پیسے دے کے بنی, جس طرح سے بھی سینٹر بنی ہے, لیکن وہ پورے سینٹ کی توہین ہوئی ہے اس کو جا کے. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کی گفتگو سن کے ایک سوال پیدا ہوا ہے. آپ کو اتنی نیٹی گریٹی اتنی ڈیٹیل کا کیسے پتا ہے کہ عظمیٰ خان اور عمران خان کی یہ گفتگو ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کی 5 یا 6 سینسز کام کرتی ہیں, میری 7 کرتی ہیں جی, تو مجھے کافی چیزوں کا اور بھی پتہ ہے. وہ جو اور یہ 26 منٹ ادھر جو کیمرہ لگا ہوا ہے, بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, کان آپ کا ان کے ساتھ تھا؟ نہیں سر نہیں, 26 منٹ کی ملاقات میں انہوں نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کے خلاف کھل کے بات کرنی ہے, یہی بیانیہ بس بنانا, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی کو نہیں کی وہاں پہ. اور نہ اچھا دوسرا قید تنہائی کی بات کرتے, کوئی قید تنہائی نہیں, 4 مشقتیاں ان کے پاس. کیا کسی کو زبردستی اندر داخل کر دے کہ میں اپنے بھائی کو کہوں, میں اپنے بھائی کو زبردستی اندر جیل بھیج دوں؟ بالکل روکوں گا. جی دیکھیں, کوئی مشقت ہی نہیں ہے. پچھلے 28 دن میں خان صاحب سے کوئی انسان نہیں ملا, سخت قسم کی قید تنہائی میں ہیں. میرے بھائی ہیں اور میں ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بالکل یعنی کہ ہٹ کے بات کریں گے جو فیکٹس ہیں, میں نہیں سوچ رہا تھا. لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے, نہ تو کوئی بندہ ان سے ملا ہے نہ کوئی مل سکتا ہے. جو جیل کے ملازم ہیں ان پہ پابندی ہے کہ آپ نے خان صاحب کو السلام علیکم بھی نہیں کہنا. میں اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب کے السلام علیکم بھی نہیں کہتے. اور پھر خان صاحب نے اب ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں اور میری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ آ جائیں. کچھ لوگ مصیبت میں آئے بھی ہیں اور زیر عتاب بھی ہیں اس وقت بھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. سر میں ثابت کرتا ہوں. اچھا دوسری بات, میری بات تو سن لینا پلیز. اچھا باقی جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں وہ ساری کی ساری آ کر بتائی ہیں عظمیٰ خان صاحبہ نے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے علم میں ہوگی یا کوئی کیمرے کی انفارمیشن ان تک ہے, ان تک ہے تو علیحدہ بات ہے. ملاقات ٹویٹ ہے نہیں, اس ٹویٹ میں وہ بات نہیں ہے, والی بات تو نہیں کسی, یہ بالکل نہیں ہے کسی ٹویٹ میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, 100% انہوں نے کہا جی, یہ آپ کی ایکسکلوسیو میں اس کو میں آن کروں گا جی, اور آن کرتا ہوں میں. اگر یہ آپ آن کرتے ہیں, میں آن کرتا ہوں. میر صاحب میں ان کو ایک بات یاد کروانے چاہتا ہوں کہ ان کو بڑا استحقاق مجروح ہو گیا ان کی ایک پارلیمنٹ کی ممبر کا, اور ہماری سینیٹر. اسی پارلیمان میں سے 10 لوگ ہمارے اٹھائے گئے اور وہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور اندر کمروں سے ڈھونڈ کے اٹھا کے لے گئے. نہ تو اپر ہاؤس کو اور نہ ہی لوور ہاؤس کو کوئی یاد آیا کہ اس پارلیمان کا بھی کوئی تقدس ہے, اس پارلیمان کی بھی کوئی عزت ہے. اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا ہوا ہے. میں اور حامد رضا صاحب نہیں اٹھائے گئے تھے, ہم 2 بچ گئے تھے اور ہمارے 10 ساتھی اٹھا کے وہ لے گئے تھے. اور ہم دوسرے دن 2 بندے ہی اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں کھڑے تھے, اور میں نے وہ ساری سٹوری بھی وہاں پہ سنائی تھی کہ کس طرح رات بوٹوں والے آئے اور انہوں نے ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے. آج تک کسی بندے نے اف نہیں کی, وہ نون لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ ایم کیو ایم ہو, وہ اپر ہاؤس ہو, وہ لوور ہاؤس ہو. کہیں پہ بھی یہ میں نے آواز نہیں سنی کہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے. آج کسی لیڈر نے اپنی کسی ممبر کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کو کلیریفیکیشن جا کے دیں, تو آج ان کو وہ استحقاق مجروح والی بات یاد آ گئی ہے. یہ منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو طاہر خلیل سندھو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک پریویلیج موشن آ رہی ہے, آپ تو خیر ایم این اے ہیں لیکن یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ایک خاتون سینیٹر جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہیں, تو وہ اس گفتگو کی بنیاد پر پریویلیج موشن آ رہی ہے جو گفتگو جو ہے وہ پبلک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ سر آپ کے جیو پہ پبلک ہوئی ہے سر. اچھا جی سر, رات کے 10 بجے کے پروگرام میں کیا
یہ میر جعفر والی، میر صادق والی اور اس حد تک رہے. نہیں 43 کروڑ ہاں والی. جی وہ بھی ہاں اگر وہ بات اگر ہے کہیں آن ریکارڈ تو پھر بات کریں. دیکھیں ہاں ریکارڈ بھی دے حامد دیں میر صاحب جواب سوال ان سے. جی حامد میر صاحب میرا خیال ہے کہ پریویلیج لانے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے پاس اپنے سورسز موجود ہوں گے کہ کس سورس سے ان کو یہ معلومات ملی ہے. آیا انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یا کوئی ایسے اخبار سے یا خبر ان کو یہاں سے ملی ہے یا یہ ان کی کوئی انٹرنل انفارمیشن کے بیسس پہ. آئی ڈونٹ تھنک سو، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ کوئی پرسنل انفارمیشن انٹرنل انفارمیشن کے بیسس پہ تو پریویلیج نہیں لے کر آ رہی ہوں گی. اگر ان کے پاس کوئی متصدقہ اطلاعات ہیں، کوئی انفارمیشن ہے سورسز کے ساتھ، تو پھر وہ اگر لانا چاہ رہی ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات کی بھی ہے مبینہ طور، میں ایلیجڈلی کا لفظ بیچ میں لگا رہا ہوں. اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے کہ جی اس نے 43 کروڑ روپیہ دے کے تو سینٹ کی ٹکٹ حاصل کی اور سینیٹر بن گئی ہیں، تو یہ تو اپنی ہی پارٹی کے خلاف چارج شیٹ ہے. ایبسلیوٹلی یہی میرا موقف ہے، اور یہی میں بات آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ایکس پہ جو اتنا لمبا چوڑا بیان آیا ہے، وہ بیان ٹھیک ٹھاک گفتگو کے اوپر جو ان کی ملاقات رہی ہے اسی کا ایک پوری وہ ایک سمری ہے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے، جو کہ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کے اندر، تو واضح طور پر غداری جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں، اور بے اعتمادی اور بے یقینی ان کو ہے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے ان لیڈران کے اوپر جو پارٹی کے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اپنے ہی نمائندگان کے اوپر. تو اگر ان کو اعتماد اپنے لوگوں پہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کا وجود جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، تو 0/0 نظر آ رہا ہے. دیکھیں پہلے المیہ تو یہ ان کا رہا نا کہ سب سے پہلے جب ان کی لیڈرشپ کو جیل ہوئی تو پہلے تو سارے وہ بڑے جو لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے، کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو کوئی گورنر تھا تو کوئی، دے آل لیفٹ اینڈ جمپڈ آؤٹ آف دا شپ. انہوں نے پہلے ان کی جماعت چھوڑ دی. اس کے بعد جن لوگوں کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا وہ بھی باری باری شو کاز نوٹس آنے کے اوپر بیچارے سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. پھر ہر مہینے شو کاز نوٹس آ جاتا ہے ان کے اوپر. پھر پارلیمنٹیرینز کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے، تو یہ خود ان کے اوپر بے اعتمادی کا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں. تو میرا خیال ہے دشمن ان کے اندر جواب لے لیتے ہیں. اس کا میں جواب، کیونکہ آج وہ درمیان میں وہ اکیلے ہیں اور آپ 2 ہو گئے ہیں. اچھا میری بات سنیں میر صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے میری بہن نے. دیکھیں پارٹیوں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا سا میں 80s میں ان کو لے کے جاؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو وہ بڑے بڑے وزیر اور وہ وزیر اعلیٰ اور وہ مشیر وہ کدھر گئے؟ ہمیں تو سوائے نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر شہید صاحبہ کے علاوہ وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. وہ لوگ جو 10 سال انجوائے کرتے رہے وہ مجھے نہیں نظر آئے. پھر ایک مساوات پارٹی بن گئی، ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بن گئی، اور کوئی بندہ مجھے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا. جب 98 میں برا وقت آیا مسلم لیگ نون پہ، مجھے کلثوم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ سعد رفیق اور جاوید ہاشمی صاحب اور ایک آدھ اور نام ہے، وہ کھڑے نظر آئے. نہیں تو وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو کہ تمینہ دولتانہ ہماری بڑی بہن 3/4 میجارٹی کے ساتھ وہ آئی ہوئی پارٹی، وہ کیسے تتر بتر ہوگی؟ اور پھر ہمیں دیکھیں ان پہ جو فستائیت ہوئی یا ان پہ جو فستائیت ہوئی، وہ اشر اشیر بھی نہیں ہے جو ہم نے سہا ہے. اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے 93 ممبران میں سے صرف یہ 4 کو توڑ سکے. ہاں عدالتوں سے یہ ہمیں خالی کرواتے جا رہے ہیں اور 10-12 ہو گئے، علیحدہ بات ہے. میں واپس آتا ہوں. اور وہ سارے لوگ کھڑے ہیں میر صاحب، ان کو بجائے اس کا یہ کریڈٹ دیتے ہمیں اور یہ الٹا بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کدھر گئے. آپ کھڑے ہیں لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے اس کے دوران میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ